اب لسٹر جب ہم فائل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈائیگرام آپ کو شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نارملی اگر ہم دیں تو وہ یہ 1.73 پی بی ڈیٹا ہوا کرتا ہے، جو 300 ایم جو فائل ملین فائلز ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ یہ سامنے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ 9408 اس کے اندر کیا ہوا کرتی ہے، کمپیوٹنگ نوٹس آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے پاس اس کے او ایس ایس ہے آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کے پاس 48 ہیں۔ سامنے اگر آپ دیکھیں 24 کے آپ کے پاس دو موجود ہوا کرتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس جو ہے اس کی جو ہے وہ ایم ڈی ایس آپ کے پاس سروس نوڈز ہوا کرتا ہے، جو میٹا ڈیٹا کو آپ کے پاس ہوتا ہے اور میٹا ڈیٹا کی ریٹ کے ساتھ وہ موجود ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 12 جو ڈی ڈی اینز ہیں، ڈی ڈی اینز مینس کہ ڈائریکٹ ڈیٹا نیٹورکس آپ کے پاس اسٹوریج آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر 2.3 پی بی کی ٹوٹل اسپیس جو ہے وہ اویلیبل ہوا کرتی ہے۔ اب 24 کے 48 او ایس سرورز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور ہر سرور کے ساتھ جو ہے 7 او ایس ٹیز ہوا کرتے ہیں پر او ایس کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 336 او ایس ٹیز جو ہیں وہ ٹوٹل آپ کے پاس موجود آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کی پیک سسٹینڈ بینڈ وڈتھ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 30 جی بی پر سیکنڈ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، اور جو اسٹرپڈ کاؤنٹ آپ کے پاس ڈیفالٹس ہوا کرتے ہیں وہ 4 ہوا کرتا ہے، اور اسٹرپ سائز جو ہے وہ 1 ایم بی کا آپ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اس کا اوور ویو ہے۔ اب ان ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ کس وے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو او ایس ایس کیا ہے یا ایم ڈی ایس کیا ہے یا آپ کے پاس او ایس ٹیز کیا ہیں، یہ ہم اب ان ڈیٹیل جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب لسٹر فائل سسٹمز کے اندر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے میٹا ڈیٹا سرور ہوا کرتے ہیں، ایم ڈی ایس، ٹھیک ہے۔ یہ کس پرپز کے لیے ہوا کرتا ہے؟ اٹ میکس میٹا ڈیٹا اسٹورڈ ان دا ایم ڈی ٹیز میٹا ڈیٹا ٹارگیٹس اویلیبل ٹو لسٹر کلائنٹس آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس آبجیکٹ اسٹوریج سرورز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ کس کام کے لیے ہوا کرتے ہیں؟ یہ او ایس ایس پرووائڈز فائل سروس اینڈ نیٹورک ریکویسٹ ہینڈلنگ فار ون اور مور لوکل او ایس ٹیز، ٹھیک ہے۔ او ایس ٹیز جو ہیں وہ آپ کے پاس آبجیکٹ اسٹوریج ٹارگیٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ او ایس ٹی اسٹورز فائل ڈیٹا، چنکس آف فائلس، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پوری نہیں، چنکس آف فائلس جو ہیں وہ بیسیکلی او ایس ٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو میٹا ڈیٹا ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، جو فائل میٹا ڈیٹا ہے وہ میٹا ڈیٹا سرور کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کو ہم ایم ڈی ایس کہتے ہیں، اور جو میٹا ڈیٹا ٹارگیٹس یا ایم ڈی ٹی کے اوپر جو ہے وہ اسٹور ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سنگل جو لسٹر فائل آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، جو فائل سسٹم ہے وہ ایک ایم ڈی ایس اور ایک ایم ڈی ٹی کے اوپر جو ہے وہ کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ ان تمام کمپوننٹس کے فنکشنز کو دیکھنا شروع کر دیں، یا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کلائنٹ ہے، کلائنٹ کے پاس ایم ڈی ایس ہے اور ایم ڈی ٹی ہے، پھر آپ کے پاس او ایس ایس ہے، اور
او ایس ٹیز ہیں آپ کے پاس. تو ان میں سے اگر ہم ہر ایک کو دیکھیں تو جو آبجیکٹ اسٹوریج سرورز ہیں آپ کے پاس او ایس ایس ہیں, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس مینیج کر رہے ہوتے ہیں ایک نمبر آف او ایس ٹیز آپ کے پاس جو ہے, جن کے اوپر بیسیکلی آپ نے فائلز کیا کرنی ہوتی ہیں, اسٹور کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک اسمال سیٹ آف او ایس ٹیز ہیں, وہ ایک او ایس ایس جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے بائی کنٹرولنگ آئی او ایکسیس اینڈ ہینڈلنگ نیٹورک ریکویسٹ ٹو دیم, کہ جو آئی او کی ایکسیس اور جو ریکویسٹ آپ کے پاس نیٹورک کی ہینڈلنگ نیٹورک کی ہیں, ان کو بنیادی طور کے اوپر یہ او ایس ایس کے تھرو جو ہے ان او ایس ٹیز کے ریلیٹڈ جو ہے, جو اس کے جن کو وہ ہینڈل کر رہا ہے, وہ ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ او ایس ایس جو ہے وہ کنٹین کر سکتا ہے کچھ میٹا ڈیٹا اباؤٹ دا فائلز جو اسٹور کی جاتی ہیں ان سے ریلیٹڈ یا ان سے لنکڈ او ایس ٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ ٹپیکلی جو ہے 2 to 8 او ایس ٹیز جو ہیں ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, اور اپ ٹو 16 ٹی بی ان سائز ایچ آپ کے پاس جو ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو او ایس ٹیز ہیں وہ کیا ہوا کرتی ہیں, او ایس ٹیز آپ کے پاس جو ہے وہ بلاک سٹوریج ڈیوائسز ہوا کرتی ہیں جو سٹور کر رہی ہوتی ہیں یوزر فائل ڈیٹا کے. ٹھیک ہے, اب او ایس ٹیز جو ہے وہ آپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ورچوئل ڈسک آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل, لیکن یہ تھوڑا بہت obviously it often consists of several physical disk آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, in a RAID configuration for instance, یعنی یہ ملٹیپل ڈسک کے اوپر ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے کسی ریڈ کی کنفیگریشن کے اندر جو ہے وہ ان کو ارینج کیا ہوا ہے. یوزر جو فائل ڈیٹا ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے ون اور مور آبجیکٹس کے اندر, ود ایچ آبجیکٹ اسٹورڈ آن اے سیپریٹ او ایس ٹی. The number of objects per file is user configurable and can be tuned to optimize performance for a given workload. کہ یہ جو آپ کے پاس ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نمبر آف آبجیکٹس ہیں پر فائل کے اوپر, یہ بنیادی طور کے اوپر یوزر ان کو ڈیفائن کر سکتا ہے, اور پرفارمنس کے لحاظ سے اٹ مینس کہ یہ اپلیکیشن جو ہے اس کے اندر ہم اس کو فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بیٹر پرفارمنس جو ہے وہ اویلیبل ہو, آپ بیسیکلی اس کنفیگریشن کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو جو یہ میٹا ڈیٹا سرور آپ کے پاس ایم ڈی ایس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے کیا ہوا کرتا ہے, یہ ایک سنگل سروس نوڈ ہے جو اسائن اور ٹریک کر رہی ہوتی ہے تمام اسٹوریج لوکیشنز کو ایسوسیٹیڈ ود ایچ فائل ان آرڈر ٹو ڈائریکٹ فائل آئی او ریکویسٹ ٹو the correct set of OSTs and corresponding OSS. میٹا ڈیٹا ہوا کرتا ہے, میٹا ڈیٹا ہے کیا آپ کے پاس, کہ یہی ہے کہ اس فائلز کی انفارمیشن آپ کے پاس ڈیٹیل, کہ وہ کس او ایس ٹی کے اوپر پڑی ہوئی ہے, کون سا پورشن کہاں پہ پڑا ہوا ہے, تاکہ جب آپ کا آئی او کا آپریشن آپ کے پاس یا ایکسیس کی ریکویسٹ یا رائٹ کی ریکویسٹ آپ کے پاس جنریٹ ہو, تو وہ اس اسپیسیفک او ایس ایس کے تھرو ہی اس ایگزیکٹ او ایس ٹی کے سائٹ کے اوپر موو کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس ایم ڈی ایس کے تھرو آپ کے پاس ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک فائل اگر اوپن ہو جائے تو آپ کے پاس جو ایم ڈی ایس ہے وہ انوالو نہیں ہوا کرتا آئی او کے لیے فائل کے اندر کی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کلائنٹ جو ہے وہ پھر او ایس ایس کے ساتھ ڈائریکٹ ہے, ایم ڈی ایس سے صرف وہ انفارمیشن لیتا ہے تاکہ اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ وہاں پہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکے. اس کے بعد یہ اس کا فائل کے ساتھ اگر ایک دفعہ وہ اوپن ہو گئی ہے, چاہے وہ ریڈ کے لیے یا رائٹ کے لیے, تو اس کے بعد اس کا ایم ڈی ایس کا اس کے ساتھ لنک نہیں رہتا. ٹھیک ہے, دس از ڈفرنٹ فرام دا مینی بلاک بیسڈ کلسٹرڈ فائل سسٹمز ویئر ایم ڈی ایس کنٹرولز بلاک ایلوکیشن eliminating it as a source of contention for file IO. ٹھیک ہے, یہ بہت سارے جو ڈفرینٹ سسٹمز ہیں جو بلاک بیسڈ کلسٹرز فائل سسٹمز ہیں ان سے تھوڑا سا یہ اس لحاظ سے ڈفر کر رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کو ایلوکیشنز کے اندر یہ انوالو نہیں ہو رہا تھا. اب جو ایم ڈی ٹیز ہیں
یا میٹا ڈیٹا ٹارگیٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایم ڈی ایس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں، وہ میٹا ڈیٹا کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. میٹا ڈیٹا میں کیا ہوگا کہ سچ ایز فائل نیمز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، ڈائریکٹریز کے کہاں پہ اسٹوریج ہے، پرمیشنز اس کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس جو فائل کا لے آؤٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے، جو یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسٹورنگ جو the metadata on MDT provides an efficient division of labor between computing and storage resources. Each file on the MDT contains the layout of the associated data file, including the OST numbers and object identifier, and points to one or more objects associated with the data file. تو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر جب ہم لسٹر فائل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے میجر کمپوننٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب ہم ون بائی ون ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ انٹریکشن ہے آپ کے پاس ایک بیسک کلسٹر کے اندر. ٹھیک ہے، ونس اے فائل از کریٹڈ write operations take place directly between compute node process P1 to P0 up to P0 جو بھی آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ لسٹر آبجیکٹس اسٹوریج ٹارگیٹس OST going through the OSS and bypassing the MDS. ٹھیک ہے کہ ایم ڈی ایس اگر آپ دیکھیں تو وہ ایم ڈی ٹیز ایم ڈی ایس وہ آپ کے لیے علیحدہ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، اور جو او ایس ایس ہے یا او ایس ٹی کے ساتھ وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس لنکڈ ہوا کرتے ہیں، اور ان کو ڈائریکٹلی وہ وہاں سے کیا کر رہا ہے، ایکسیس کر رہا ہے. اب نیچے آپ کے پاس وہ چاہے ریڈ آپ کے پاس لگائی ہوئی ہیں، جو بھی میکینزم آپ کے پاس یوز کیے ہوئے وہ پھر بھی آپ کے پاس کیا ہے، ایبسٹریکٹڈ آپ کے پاس ہے کہ آئیو چینلز کے تھرو وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے پاس ایکسیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کے پاس ریڈ آپریشنز کے لیے آپ کے لیے کیا ہوگا کہ فائل ڈیٹا فلو فرام او ایس ٹی ٹو میموری آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، اور جو بھی او ایس ٹی ہے اور ایم ڈی ٹی ہے میپس ٹو اے ڈسٹنکٹ سب سیٹ آف اے ریڈ ڈیوائس، کہ ہر او ایس ٹی یا آپ کے پاس جو ایم ڈی ٹی ہے وہ ان کی جو میپنگ ہوا کرتی ہے وہ جس سب سیٹ کے ساتھ وہ میپ کر رہے ہوتے ہیں ریڈ ڈیوائسز کی، وہ ڈسٹنکٹ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. یہ ایک بیسکس آپ کے پاس ہے کہ وہ چونکہ اب یہاں پہ آئی او پروسیسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس، اور یہ اسی فلو کے ساتھ کہ میموری ہے، پروسیس ہے، ان کی میموری ہے، میموری سے آپ کے پاس ہائی اسپیڈ نیٹ ورک، اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیس جو آئی او آپریشنز ہیں وہ رننگ آن سروس نوڈز، وہ ایم ڈی ایس کے تھرو، پھر او ایس ایس ون اور او ایس ایس ملٹیپل آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. تو اور ہر ایک ملٹیپل او ایس ٹیز آپ کے پاس ان کے ہوا کرتے ہیں جن کو وہ ایک سنگل او ایس جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی ایم ڈی ٹی جو ہے وہ جو ریڈ ڈیوائسز ہیں یہ ڈسٹنکٹ آپ کے پاس ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ایک ایبسٹریکٹ وے کے ساتھ بنیادی طور کے اوپر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ ایبسٹریکشن بھی ہے اور آپ کے پاس پیراللزم جو ہے وہ بھی آپ نے کیا کی ہے، گین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو اسٹریپنگ ہے اس کے اندر وہ کس طریقے سے ہوا کرتی ہے. کہ اسٹورنگ اے سنگل فائل اکراس ملٹیپل او ایس ٹیز، بنیادی طور پہ اس کو ہم کیا نام دیتے تھے، اسٹرپنگ کا نام دیتے تھے، اور لسٹر کے اندر بنیادی طور کے اوپر اسی طریقے سے فائلز کو اسٹور کیا جاتا ہے کہ ملٹیپل او ایس ٹیز کے اندر جو اسٹور کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ اس کا کی فیچر ہے، یاد رکھیے گا لسٹر کا، کہ آپ کے پاس جو ہے جو سیگمنٹ آف اے سنگل فائل ہے وہ ڈفرینٹ او ایس ٹیز کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم فائل اسٹرپنگ کا نام دیتے ہیں. A single file may be stripped across one or more OSTs. Chunks of the file
will exist are on more than one OST. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اس کے ایڈوانٹیجز آپ گین کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ این انکریز ان دا بینڈ وڈتھ اویلیبل وین ایکسیسنگ دا فائل. چونکہ وہ ڈفرینٹ او ایس ٹیز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تو اس صورت میں آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. این انکریز ان دا اویلیبل ڈسک اسپیس فار اسٹورنگ دا فائل آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ انکریزڈ اوور ہیڈ ڈیو ٹو نیٹورک آپریشنز اینڈ سرور کنٹینشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم اسٹرپنگ کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم فائل کو کہیں گے کہ یہ اسٹرپڈ ہے جب اس کا جو لینئر سیکوینس آف بائٹس ہے وہ سیپریٹ کیا جاتا ہے اسمال چنکس کے اندر یا اسٹرپس کے اندر تاکہ ریڈ اور رائٹ کے جو آپریشنز ہیں وہ ملٹیپل او ایس ٹیز کو کنکرنٹلی وہ کیا کر سکتے ہیں ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ ایک سنگل او ایس ٹی کو کیونکہ لسٹر فائل سسٹم کیا کر رہا ہے وہ الاؤ کر رہا ہے یوزر ٹو اسپیسیفائی دا اسٹرپنگ پالیسی فار ایچ فائل آر ڈائریکٹری فار فائلز یوزنگ دا آئی ایف ایس یوٹیلٹی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سنگل فائل جب ملٹیپل او ایس ٹیز کے اوپر جو ہے وہ ہم اسٹور کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو کنکرنسی جو ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ایک تو ابھی ہم نے پریویس ڈسکس کیا تھا کہ وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اوور ہیڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جو رسک آف فائل ڈیمیج ہے ڈیو ٹو ہارڈ ویئر میل فنکشن جو ہے کیونکہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر پڑی ہوئی ہے. کوئی ایک بھی ہارڈ ڈسک فیل ہو گئی تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس وہ والا پورشن گیا تو فائل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ڈیمیج آپ کے پاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب بہرحال یہ اس کے اپنے ہر چیز کے ٹریڈ آفس موجود ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس ایل ایف ایس کی یا لسٹر فائل سسٹم کی اس یوٹیلٹی کو یوز کرتے ہوئے وہ ہم پیراللزم جو ہے وہ افیکٹولی گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فزیکل یا لاجیکل ویو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فائل اسٹرپنگ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کے پاس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوپر آپ کے پاس جو پروسیسز ہیں ٹھیک ہے اور وہ 4 ایپلیکیشنز پروسیسز ہیں جو رائٹ ویریبل اماؤنٹ آف ڈیٹا سیکوینشلی ود ان شیئرڈ فائل. P0 to P3 آپ کے پاس پروسیسز ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ ڈفرینٹ اپنے کلر بھی کیا ہوا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس کا پاس چنک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ایک سیکوینشلی جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک شیئرڈ فائل کے اوپر جو ہے وہ رائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ دس شیئرڈ فائل از اسٹرپڈ اوور 4 او ایس ٹیز کہ 4 او ایس ٹیز کے اوپر جو ہے وہ اسٹرپ کی ہوئی ہے ود 1 MB اسٹرپ سائز کہ 1 MB کا جو ہے وہ اسٹرپ سائز آپ کے پاس ہے اور یہ 4 او ایس ٹیز کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ویو ہے کہ فائلز جو ہے وہ اس طریقے سے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس رائٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اور لوکیشن لیکن ان کی آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے وہ ڈفرینٹ آپ کے پاس لوکیشنز یا ڈفرینٹ او ایس ٹیز کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ مکس کر کے بھی آپ کے پاس آ رہے کہ 2 پروسیسز جو ہیں وہ کسی ایک ہاف ایک نے لکھا ہاف جو پورشن جو ہے وہ اس او ایس ٹی کے اوپر دوسرے نے لکھا اور سیکوینشلی پھر سوان وہ آگے کی طرف موو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو پیٹرن آپ کے پاس آیا ہے ٹھیک ہے اس آپریشنز کو ہم
اسٹرپ الائنڈ رائٹ آپریشن کا نام بھی دے دیتے ہیں. یعنی جب آپ نے جیسے یہ 4 OSTs کے اوپر 1 MB کی اسٹرپ سائز کے ساتھ جب ہم نے اس کو رائٹ کیا ہے تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو آپریشن ہے اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ اسٹرپ الائنڈ رائٹ آپریشنز جو ہے یہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس کیا تھا، سیکوینشل تھا. دس رائٹ آپریشن از ناٹ اسٹرپڈ الائنڈ therefore some processes write their data to strips used by other processes. ٹھیک ہے. اب اگر یہ والا کیس ہو جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ some strips are accessed by more than one process. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کچھ اسٹرپس جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پروسیسز جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہوگا اس وقت میں یہ ہوگا کہ ہر پروسیس جو ہے وہ رائٹ کر رہا ہے ڈیٹا کو ایک سنگل کنٹیجیوس ریجن کسی بھی فائل کے اندر. ٹھیک ہے. اور نو اوور لیپ یا گیپ جو ہے ان ریجنز کے درمیان جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہونا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ ڈیٹا جو فائل کے اندر ہے وہ کرپٹ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے کنٹیجیوس ریجن کے اندر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تمام کے اندر اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ